بند نمبر 3۔ شاعر کہتے ہیں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جیسے ایک سورج کے گرد اتنی بڑی کائنات جس میں ہم رہتے ہیں وہ موجود ہے، اس طرح سے جیسے سورج ایک ستارہ ہے، آسمان اور کائنات میں بے تحاشا ستارے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر جگہ اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ چاند اور سورج اللہ کی نے ہمارے لیے بنا دیے ہیں اور یہ اللہ کی عظمت کا نشان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، سورج ہمارے لیے روشنی پیدا کرتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں حرارت دیتا ہے، اسی طرح سے چاند ایک مقررہ وقت اور ایک مقررہ منزل کی طرف چل رہا ہے۔ دن اور رات سورج کی وجہ سے ہی بنتے ہیں، سورج کی روشنی، سورج نکلنے کی وجہ سے، زمین کے گھومنے کی وجہ سے تمام کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پتھر کو بھی زبان دے سکتا ہے۔ تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ زمین پہ رہنے والے تمام جاندار جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خشکی اور بحری جانور یعنی سمندر میں رہنے والے جانور بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور انسان بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی یہ حمد و ثنا زیبا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ حمد و ثنا اور یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی اس لائق ہے اور اللہ ہی کو زیبا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر دنیا کی تمام چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں اور اسی کی عبادت کرتی ہیں اور اسی کو پہچانتی ہیں، اسی کو اپنا خالق اور مالک جانتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو چلانے والا، اس کا خالق اور اس کا مالک ہے۔ وہی ہے جس نے پتھروں کو زبان دی، جس نے پھول کھلائے، جس نے زمین اور آسمان بنائے، جس نے یہ چاند سورج اور ستارے بنائے ہیں۔ اس نے ایک مکمل ضابطہ بنا دیا ہے کہ جس کے تحت یہ تمام چاند ستارے، کائنات، زمین اور آسمان حرکت میں ہیں اور اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہی تخلیق ہے اور اللہ ہی ان کا خالق اور مالک ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی